الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسرار۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیہ کریمہ کے نزول پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ڈر اور خوف ہے، کیا یہ آیہ کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو برائی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم عالی ہے، آپ نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، یہ آیہ کریمہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ آیہ کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قیام کرتے ہیں، نیکی کی طرف دوڑتے ہیں اور پھر خوف کھاتے ہیں کہ اللہ کریم اسے قبول فرما لے۔ چونکہ جب ہم خشیت کا معنی دیکھتے ہیں لغت سے، تو وہ بھی خوف اور ڈر ہے، اور خوف اور ڈر کے الفاظ کو جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو یہ ہیبت اور طرح کی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بندگی کے معنوں میں اور خشوع و خضوع کے معنوں میں بھی یہ حصے استعمال فرمائے گئے ہیں، وہاں بے شک جو سزا اور دوزخ کی ہولناکیاں ہیں وہ بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو یہاں جب اس آیہ کریمہ کو آپ دیکھیں گے تو اس آیہ کریمہ میں جو متصل آیات اس کے بعد آتی ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ خشیت الہی جسے نصیب ہو، اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کی سوچ کیسے ہوتی ہے، اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو کہ خشیت کے لیے ایسے اعمال درکار ہیں۔ تو ہر دو پہلو سے جو متصل اگلی آیات کریمہ ہیں انہیں آپ غور فرمائیں تو وہ بڑی واضح رہنمائی فرماتی ہیں کہ یہ جو لفظ خشیت استعمال فرمایا گیا، یہ کس کیفیت کے حامل لوگ، اس کیفیت کے حامل لوگ جو ہیں ان کے معمولات کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم معاف فرمائے، بے شمار نزاکت ہے اس رشتے میں، اس لیے کہ یہ خدشہ ہر لمحہ رہتا ہے کہ ایک ذات کی بڑھائی میں کہیں نہ کہیں بندہ پھنس نہ جائے۔ کل میں جب میٹنگ کے منٹس دیکھ رہا تھا تو ان میٹنگ کے منٹس میں ایک فقرہ درج تھا جس میں جو پروگرام اجتماعی طور پر عمرہ کی سعادت کا بن رہا ہے، اس حوالے سے درج تھا کہ حضرت کے ساتھ جو ہے وہ اس برکات کے حصول کے لیے، تو میں نے کہا یہ جو فقرہ ہے یہ حضرت کے لیے کافی ہے۔ ہم حرمین شریفین حاضری کی نسبت دیکھ رہے ہیں، اللہ وہ قبول فرمائے، آپ اسے شخصیت میں جا دیکھیں گے، اس شخصیت کے لیے وہ ایک فقرہ کافی ہے میاں۔ تو یہ ایسا نازک موضوع ہے کہ جہاں کسی پہلو سے بھی بے احتیاطی کی جائے تو اس کا ازالہ پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ عبادات کے تین حصے یعنی جو دفاعی نظام ہے اس میں جو ایمان ہے، اس کے گرد گرد دفاعی تین حصار ہیں۔ سب سے پہلا حصار جو ہے وہ فرائض کا ہے، دوسرا حصار جو ہے وہ سنت کا ہے، تیسرا حصار جو ہے وہ نفل عبادات کا ہے۔ اب جو تین حصار میں اپنے معمولات رکھتا ہے اس سے شیطان یہ نہیں کہتا کہ تو نماز چھوڑ دے، اس سے پھر اس کا زور یہ ہوتا ہے تو جیسا نمازی کوئی نہیں۔ چونکہ اب جو نفلی عبادت تک بندہ اپنے معمولات اختیار کرتا ہے، یہ نہیں ممکن کہ وہ فرائض چھوڑ دے،
ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کا حصار ہے ہی فرائض تک، اس کا جب چھوٹا اس کا فرض چھوٹے گا، اور جس کا حصار نوافل تک ہے اس کے جب چھوٹے نوافل چھوٹیں گے۔ تو جب اس رشتے کی نزاکت کو دیکھیں تو پھر یہ جو ہماری زبان معنی دیتی ہے خوف اور ڈر، یہ سمجھ نہیں آتا، کیونکہ یہاں خوف اور ڈر کا ایک ہی پہلو ہے کہ اس پہلو میں اگلے کی جو ذات یا اس کی ہیبت ہے اس طرف نسبت چلی جاتی ہے، اور جب آپ نور ایمان سے ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو سمجھ آتی ہے کہ اس میں تو کوئی رشتے کی نزاکت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی ملاقات پر لوگ بڑا لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ جناب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ ملاقات بڑھتی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ لفظ آپ سے تو تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے بالا ہے کہ جب تعلق بڑھ رہا ہے تو ادب تو بڑھنا چاہیے۔ یہ کون سا رشتہ ہے کہ جہاں رشتہ بڑھ رہا ہے اور لحاظ گھٹ رہا ہے؟ یہ کوئی سمجھ نہیں، بالا تر چیزیں ہیں۔ تو یہ وہ حصے ہیں جو غلط العام ہو جاتے ہیں، جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑا درست ہے۔ اب اتنا تعلق ہے تو یہ پرتکلف جو گفتگو ہے، بات یہ نہیں ہے، بات تکلف یا غیر تکلف کی نہیں ہے، بات اس رشتے کی ہے، وہ رشتہ آپ کو کتنا عزیز ہے، اور جو شے عزیز تر ہوتی جائے وہ پیاری ہوتی ہے، اسے دھکا کو نہیں۔ تو اگر یہ باتیں، یہ پہلو، یہ رشتے ہم عمومی زندگی کے رشتوں میں دیکھتے ہیں تو یہاں تو رشتہ ہے بندگی کا، تو پھر یہ وہ رشتہ جو مقصد حیات ہے۔ اور جب خشیت پر بات آتی ہے تو قرآن کریم کی آیات میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ خشیت الہی سے چٹانیں جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ گستاخی کے معنوں میں بھی فرمایا گیا کہ قریب ہے کہ ہر شے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ جہاں لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ اس ظلم پر، اور یہ جو گستاخی ہے اس گستاخی پر قریب ہے کہ یہ جو مخلوق ہے اللہ کی، یہ اس کا وجود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ تو اس رشتے میں یہ جو بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے، پھر وہ اس کا انحصار عبادات سے، اور عبادات ہی بندے کو معاملات میں حدود پر رکھنے کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی توفیق ہے، اور یقیناً اسی نے ہر عمل کو شرف قبولیت عطا فرمانی ہے، لیکن جب ہم اپنے اعمال کا جائزہ اس نسبت سے لیں گے کہ یہاں اس آیا کریمہ سے جو آگے آیات کریمہ ہیں اس میں اعمال صالح ہیں، کہ صالح اعمال کی نسبت پھر یہ خوف کہ جو میرے اللہ کی شان ہے اس قابل تو میرے اعمال نہیں ہیں، جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل عین ممکن میں نہیں کر پا رہا، چونکہ میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، اور میری عبادات کا وہ درجہ نہیں ہے جو میری اللہ کی شان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ رشتہ تو ہر صاحب ایمان کو نصیب ہو رہا، لیکن اس میں تقویت جو اعمال نصیب ہوتی ہیں، جو سے شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ہر بندے اور اس کے مالک کے مابین ایک الگ جہان ہے، ایک الگ رشتے کی نوعیت ہوتی ہے جسے کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے کہ قرآن کریم نے اسے لفظ عطا فرمایا ہے، اس لفظ کے معنی میں اس کے ترجمے کے لیے بھی کوئی دوسری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ یا اس کے ترجمے کا حق ادا کر سکے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات میں بنیاد
چونکہ آیات سے جب لیتے ہیں تو احکامات ہیں، دینی حکم ہے، قرآن کریم ہے، ایک ایک آیا کریمہ ہے، ایک ایک حق کا پہلو، تو بنیاد ایمان آئی اس رشتے میں کہ یہ نزاکت، یہ رشتہ محسوس کرے کہ سر بسجود ہو کے پھر خوف ہو کہ میرے اللہ کی شان بلند ہے اور میری عبادت اس درجے کی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اب اس ایمان رکھنے کو اس پہلو سے دیکھیں معزز خواتین و حضرات، کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جہاں اقرار ہے اور عمل نہیں ہے، اس اقرار کو مانتا کوئی نہیں۔ بڑا نازک رشتہ ہے والدین اور اولاد کا۔ جب اولاد والدین کی بات نہیں مانتی، یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ اولاد نہیں ہے، کہتے ہیں ناخلف اولاد ہے۔ اسے آگ کر دیا جاتا ہے، اور جہاں آگ کیا جاتا ہے وہاں لفظ اولاد پہلے آتا ہے، آگ بعد میں آتی ہے۔ اس رشتے کے باوجود رشتہ نہیں رہتا۔ وراثت حق ہے، لیکن اپنے اس حق کو اس نے اپنے اعمال سے رد کر دیا، اس سے حق وہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو وہ جو رشتہ نازک تر ہے، اس رشتے کے ہوتے ہوئے پھر جب اس رشتے کے مطابق اعمال نہیں ہوتے تو رشتہ ہے لیکن رشتہ نہ رہا۔ تو جب بات ایمان اور آیات کے ماننے کی آئے گی تو یہ اقرار کس نسبت اور کیسے ہم ترازو پر لے جائیں گے کہ مان رہے ہیں، اس ماننے پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کریم نے فرائض مقرر فرمائے، ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کریں گے۔ سارا دن جو احباب ہیں، خواتین و حضرات ہیں، فیملیز آتی ہیں، جس دن بھی نشست ہوتی ہے درفان کی، اور 4 دن کی نشست ہوتی ہے ہفتے میں، ایک یہ جو بدھ اور جمعرات ہے تاکہ ہفتے کے درمیان کے دن آ جائیں، اور ایک ہفتہ اور اتوار چھٹی کے دن آ جائیں۔ ان 4 دنوں میں جو ملاقات ہوتی ہے، جہاں میں نے یہ عرض کی کہ نماز پوری، آپ یقین مانیں کہ بہت کم ایسا جواب آیا کہ نماز پوری ہے۔ لباس حلیہ اسے دیکھا جائے تو بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سوال نہ پوچھا جائے، کیونکہ اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ شاید یہ تہجد گزار بھی ہو۔ لیکن جب سوال کیا جائے تو عجیب متذبذب قسم کے جواب ہوتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا حکم، آپ جب داخل ہو گئے دین اسلام، حدود شرعی میں پہلی بات فرائض کی ہے۔ فرائض میں بہت بڑا حکم جو ہے اور تاکید جو ہے وہ نماز کی ہے، اور اس درجے کی ہے کہ کافر اور مسلم کی جو پہچان ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ارشاد فرمایا۔ اور نماز کی ادائیگی پر کیا کچھ نصیب ہے اور عدم ادائیگی پر کیا حصے بیان فرمائے گئے ہیں، وعید کیا ہے، اسے تحقیق کریں اور پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا یہ کوئی عمومی بات ہے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں عطا فرمائیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کائنات کے مالک نے انعام عطا فرمایا، ہم مانتے ہیں لیکن اس انعام پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو والدین اولاد کو ناخلف کہہ دیں، ناخلف سمجھ لیں، تو یہاں پھر اس رشتے کو دیکھو کہ وہ جس کے لیے نماز فرض ہے اس کے لیے اس کی حیثیت عمومی ہے، اور خصوصی حصت کیا ہے، دنیا کے معاملات ہیں یا مزاج۔ دل چاہ تو پڑھ لی، دل نہ چاہ نہ پڑھی۔ تو اللہ کریم نے اس رشتے کی نسبت ان کی نزاکت بیان فرمائی ہے جنہیں یہ مقام حاصل ہے کہ ایمان ہے، اور ایمان ان کا پختہ ہے اللہ کی آیات پر، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یہ عمل اس قابل نہیں ہے جو میرے اللہ کی شان ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون،
چہ جائے کہ موضوع ان پہلوؤں پر چلا جائے کہ عبادت ہے ہی نہیں۔ پھر جب عبادت کے اختیار پر آپ دیکھیں گے، بحث کریں گے، تحقیق کریں گے، تو ایک عجیب سی کیفیت ہمیں ملتی ہے اپنے آپ میں کہ فرائض پورے کیے ہیں اور نفل ادا کیا ہے تو پھر کوئی احسان ہے، نص قرآن ہے کہ اے میرے حبیب نے بتا دیں کہ تمہارا ایمان لانا آپ پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان عطا فرمائے۔ تم محتاج ہو، تمہاری ضرورت ہے میرے حبیب، یہ آپ پر احسان نہ جتائیں، یہ ایمان لے آئیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہماری عبادات کیا ہوتی ہیں؟ میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے نوافل پڑھتا ہوں، شمار کر رکھے ہوتے ہیں، دینی تبلیغ لکھ رکھی ہوتی ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کے نتائج جو ہیں وہ لکھ رکھے ہوتی ہیں، اس عمل پر اتنے نتائج جو ہیں اجر اور ثواب کے معنوں میں ملیں گے، اور اتنی منازل جنت کی جو ہیں وہ نصیب ہوگی۔ کیا یہ یقین ہے کہ وہ جو سجدہ دیا ہے اسے شرف قبولیت ہے یا ہے بھی کہ نہیں؟ کیا اللہ کریم محتاج ہے ہمارے رکوع سجود کے؟ تو یہ جو یقین ہے، یہ جو ایمان ہے، یہ کیفیت اس درجے کی ہو کہ یہ نیا خانہ دل تک نہ صرف اتر جائے، قائم رہے، کہ تاکہ ہر عمل پر بنیاد نیت جو ہے وہ سلامتی کی ہو۔ تو وہ لوگ جنہیں خشیت الہی نصیب ہوتی ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، قائم ہیں، مضبوط ہیں، اور ان کے اعمال اس کی مطابقت رکھتے ہوں، تو پھر ان معنوں میں بات آتی ہے۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اس ایمان میں اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ لا الہ الا ہو، واحد ہے، احد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، ہر شے کی نسبت اسی کی ہے، ہر شے اسی کی پیدا کی گئی ہے، ہر شے، ہر عمل، ہر نیت اسی کے حضور حاضر ہوگی، پیش کی جائے گی۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے، بربہم، ہر ضرورت اسی سے منسوب رکھتے ہیں، اسی سے توقع رکھتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے چاہتے ہیں، ہر عمل کی نسبت اسی کی طرف ہے۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، کیا ہمارے اعمال اور ان کے پیچھے جو پوشیدہ حصہ نیت کا ہے ایسا ہی ہے؟ جب ہمیں تعارف ہوتا ہے کسی کی شخصیت کا، کسی کی حیثیت کا، کسی کی عہدے کا، اور جب ہمیں یہی تعارف اس کی حیثیتوں کی کمزوری کی اطلاع دیتا ہے، تو کیا دونوں پہلو میں رویہ ایک ہی رہتا ہے؟ ہمارا رویہ ایک نہیں رہتا۔ یہ ہم بالعموم دیکھتے ہیں، ہمارے رویے جو ہیں وہ حیثیتوں کے محتاج ہو گئے ہیں، حالانکہ اس کی محتاجی کہاں ہے؟ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ ایمان کی نسبت ہے اس کی۔ ہم اس کی نسبت کہاں کر رہے ہیں؟ عہدوں کی طرف، حیثیتوں کی طرف، اپنی پسند کی طرف اور اپنی چاہتوں کی طرف۔ تو جب ہم یہ حصے اپنی چاہتوں پر لے آئیں گے تو معزز سامعین کرام، پھر کیا یہ شرک خفی میں نہیں داخل ہوتے چلے جائیں گے؟ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نسبت سے بات فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو ہم اپنی ضروریات کو مخلوق سے منسوب کرتے ہیں نا، اس کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جیسے آگ کی تاریں ہوں، چونکہ شرک تو آگ ہے نا جی۔ تو یہ جو ہم شرک خفی ہے کہ ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، لیکن اپنے معمولات کو مخلوق سے منسوب کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ جو شرک خفی ہے، یہ آگ کی تار، ایک ایک سوچ آگ کی تار بنتی ہے، اور پھر انہی تاروں میں پھر بندہ برزخ میں اترتا ہے۔
چونکہ جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کا برزخ ہے نا جی. تو جب وہ شرک کرے گا تو پھر شرک تو آگ ہے، تو پھر جب آگ ہوگی تو پھر وہ جو رہائش ہے پھر وہ آگ کی بنی جائے گی. تو آگ کی بنت تک پہنچنے کے لیے پھر یہ جو اعمال ہیں، یہ جو شرک خفی ہے، چاہے جائے کہ کوئی شرک عظیم پر چلا جائے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک کر دے. یہ جو مشرک مکہ کے تھے ایسا تو نہیں تھا کہ یہ اللہ کا انکار کرتے تھے، شرک ساتھ کرتے تھے اور ساتھ ملاتے تھے. ایک طاقت کا ماننا انسان کی مجبوری ہے، وگرنہ اس کی بات سمجھ سے باہر چلی جاتی ہے کہ ہاں جی اس کو فلاں نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس فلاں نے پیدا، اس کو کس نے پیدا کیا. اس کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، اس کے نام ختم ہو جائیں گی، اس کی سوچیں ختم ہو جائیں گی، یہ ربط نہیں ٹوٹے گا. اس کی مجبوری ہے ماننا کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کی. اور قرآن کریم بڑا واضح بیان فرماتا ہے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں اگر ان کی مطابقت ایسا ہوتا تو یہ جہان قائم نہ رہتا، ہر کوئی اپنی مخلوق لے کر دوسرے پر چڑھائی کر دیتا. یہ قرآن کریم کی آیات ہے. تو وہ لوگ جنہیں خشیت نصیب ہوتی ہے یا جنہیں خشیت کی راہ نصیب ہو جائے، یعنی خشیت کا کوئی پہلو نصیب ہو گیا یا اس نسبت کا سفر نصیب ہو گیا، وہ ایسے لوگ ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. فرمایا اور جو دے سکتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے. راجعون، واپس پہنچنا ہے. اب جب بھی ہم یہ ہے نا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے اس کی نسبت خرچ کرتے ہیں نا اللہ کے لیے. اب جب مطلب اس کا لیا جائے گا جو ضرورت مند ہے یا ضروریات کی تکمیل چاہتا ہے وہ سارا ترجمہ اسی بات پر کر دے گا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے نام پر مجھے دے دو، میں اس سے یہ تعمیر کروں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں غریبوں کو دوا دوں گا. جانے ساری قدرت اللہ نے تجھے دے دی. یا ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بہت سارا تو پیسہ دے، میں غریبوں کی مدد کروں گا. وہ قادر مطلق ان کو خود نہیں عطا فرما. تو جب اخراج کی نسبت، خرچ کی نسبت دیکھیں گے تو قرآن و حدیث میں ہر پہلو ملے گا. صرف ایک یہ پہلو نہیں ہے کہ جہاں ادارہ قائم ہو رہا ہے صرف وہیں آپ جو ہے وہ پیسہ دیں، یہ صرف یہ بات نہیں. پھر اس کے معنوں میں صرف انفاق جو ہے وہ اس پہلو پر ہی نہیں آئے گا کہ پیسہ ہی خرچ کیا. جو اللہ نے دیا ہے اس دینے میں پیسہ بھی ہے، استطاعت عقلی بھی ہے، وجودی بھی ہے. علم جو ہے اس معنوں میں جب صوفیاء بحث کرتی ہیں انفاق میں تو وہ اس بات کو اس پہلو سے بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو سکھاتے ہیں اللہ اللہ، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. تو یہاں محترم سامعین کرام جب آپ اسے دوسرے پہلوؤں سے اور بیشتر پہلوؤں سے دیکھیں گے تو وہ خرچ جو حلال رزق بندہ کما کر لایا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش کی، کیا وہ اللہ کے نام پر خرچ نہیں ہے؟ بندے مومن کے لیے وہ بھی صدقہ ہے، اللہ کے حکم پر خرچ ہے. اللہ نے نہیں فرمایا ان کی تربیت اچھی کرو، انہیں حلال کھلاؤ اور رزق حلال سے ان کی پرورش کرو. نہ صرف وہ جو ضروریات ذاتی پوری کرتا ہے وہ بھی اس کے حصے میں صدقے کے معنوں میں آتا ہے، اس پر اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں کہیں اور خرچ نہ کیا جائے، ضرور کیا جائے، لیکن اس بات کو سارا ترجمہ پہنا دینا یہ بھی درست نہیں. ہم قرآن کریم کی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ اپنی ضرورت کو دیکھ کر کریں اور ضرورت کے مطابق آیات کا استعمال کریں. تو کیا اللہ کریم علیم نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ تو کیا کر رہا ہے؟
یہود و نصارہ نے جو تعریف کی وہ تو سیدھی تعریف تھی، جو آیات کے مطلب بدل کر مخلوق کے سامنے مفادات ذاتی رکھے، کیا پھر یہ مماثلت وہاں جانا لے جائے گی؟ تو جو حکم اللہ کا ہے اس کو مرضی پر بدلتے ہو، اس کا معنی اپنی مرضی سے کرتے ہو، تو پھر جواب تو بنے گا، دینا پڑے گا۔ مخلوق نہ سمجھ پائے، یہ نسبت مالک کی طرف تو نہیں کر سکتے، وہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس پر خرچ کرتے ہیں اور پھر خوف کھاتے ہیں کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے، کیا اعمال کی گٹھڑی ہوگی اور اس کے حضور جا پیش ہوگی۔ اب یہ خشیت کے معنوں میں دیکھیں کہ تعمیل حکم میں سرگرداں ہیں ذات سے اجتماعی حصوں تک، اور پھر تڑپتے ہیں کہ یہ معاملات ہوں گے، یہ حصے لے کر اس کے حضور پیش ہوں گے، کیا منہ لے کر جائیں گے اپنے مالک کے پاس۔ اور دیکھیں یہ رشتہ ہے، اس رشتے کی عجب نزاکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، باہر سے آئے، شہری آبادی سے باہر سے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کریم حساب خود لیں گے، ذاتی طور پر لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کریم حساب خود لیں گے۔ پھر خوش ہوئے، عرض کی پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ تو خوشی خوشی چلے گئے، جب اللہ نے حساب لینا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے۔ دیکھو خشیت کے کیسے کیسے پہلو ہیں، کیا نسبت ہے بندگی کی کہ اس بات پر کہ جہاں لرز و ترساں ہو جائے ہر شے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ نسبت نصیب ہو رہی ہے اپنے اللہ کی طرف سے کہ تو نے میرے پاس آنا ہے، تو گھبرا نہیں۔ کیا قرآن کریم میں آیات یہ نہیں بیان فرماتی کہ ایمان والوں کو قبروں سے فرشتے لینے آئیں گے کہ آج گھبرانا نہیں ہے، دن بہت بڑا سخت ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ آیات ہے قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھا کرو، ترجمہ دیکھا کرو، اتنی خوبصورت پہلو اور اتنی باریکی ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جب سمجھنا نصیب ہو تو ایک شرف ہم کلامی بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اور نزاکتوں کی بھی سمجھ آتی ہے۔ لیکن کسی اصول کو اختیار کرنے سے پہلے تفسیر سے رجوع کرنا، چونکہ اس درجے کا پھر علم ہو کہ اس کے معنی وہ ہوں، اپنی مرضی سے نہ کوئی بندہ معنی کرتا رہے۔ تو جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو لوٹ کر تو جانا ہے، کون رہا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، کیا قبروں کے پتھروں سے جا ٹکرائیں گے تو ہم سمجھیں گے؟ تو لوٹ کر تو جانا ہے۔ ہر آبادی کے ساتھ قبرستان بتا رہے ہیں کہ آبادی بھلے بھول جائے لیکن ساتھ شہادت قبروں کی موجود ہے کہ تم سے پہلے یہاں لوگ جو بستے تھے آج وہاں نہیں ہیں، ان کا بسیرا، ان کا عالم بدل گیا ہے۔ یہ نشانیاں برزخ کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں۔ وہ ہم جاتے ہیں نا جب سفر پر تو مائل سٹون لگے ہوتے ہیں، پتھر لگے ہوتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے، رخ بھی لکھا ہوتا ہے اور فاصلے بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح زمین میں وہ پتھر گاڑ کر یہ نشانی لگائی جاتی ہے راہ کی۔ آپ قبروں کے کتبے کو نہیں دیکھتے، وہ بتا رہے ہوتے ہیں حال بدل گیا میاں، دنیا سے برزخ کو منتقل ہو گئے ہو۔ تو ان کی زندگی نے کروٹ لی ہے تو ہم نے وہ کروٹ نہیں لی۔ تو سارے عمل کے بعد جو انفاق میں اس کا عمل ہے، وہ جو خرچ ہے، وہ جو ذات اور فرائض کے ساتھ پھر بالعموم اس نے اللہ کی رضا کو کیا، ہر شے کے بعد پھر خوف ہے کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کریم کی شان ہے، جتنا ادراک نصیب ہوتا جائے، جتنا یہ رشتہ نصیب ہوتا جائے، اتنا اس کا جو خشوع خضوع بڑھنا ہے وہ تو ہے، اتنی نزاکت بھی بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ ہمارے رشتے ہیں جو آپ سے تو ہوتے ہیں، یہ رشتہ تو سے آپ کی طرف لے آتا ہے۔
اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ جو اعمال صالح ہیں اسے آپ دیکھیں اور یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہیں، دونوں کو دیکھیں۔ ترمذی شریف میں حدیث شریف آتی ہے، غالباً میں بول رہا ہوں لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کو کوئی شے ٹال نہیں سکتی لیکن صدقہ، مصیبت کو کوئی شے ٹال نہیں سکتی لیکن صدقہ، اور فرمایا زندگی کو کوئی شے بڑھا نہیں سکتی مگر نیکی۔ جب آپ صدقے کے معنوں میں دیکھیں گے تو سارے اعمال جو ہیں وہ بھی داخل ہوتے ہیں صالح، چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل، اور نیکی وہ آپ کی زندگی میں برکت ہے، اور اس میں جلدی جو ہے وہ جلدی اللہ کی رضا بتاتی ہے، نیکی کی سبقت جو ہے وہ اللہ کی رضا بتاتی ہے۔ اب اس سے مراد کو مقابل بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی نسبت اخراجات کا ارشاد فرمایا، جمع ہوتے گئے جسے جو ممکن تھا، جس کے لیے جتنی استطاعت تھی جمع کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے فرمایا عمر کیا لائے؟ فرمایا آدھا جو مال ہے اسے آئے۔ آگے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، آپ کیا لائے؟ ان کا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا لے آئے۔ گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے حبیب کا نام چھوڑا۔ اب کوئی مقابل کی تو بات نہیں تھی، وہ تو بات تعمیل حکم میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب لے آؤ، یہ وہ ہستیاں ہیں جو نشان منزل ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ لوگ رہنمائی کا سبب ہیں، یہ ہستیاں۔ اسی لیے جب بدبخت دین میں نفاق پیدا کرنا چاہیں تو ان ہستیوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور چارہ کوئی نہیں، ان کے پاس اعتراض بنا نہیں سکتے کہ ان ہستیوں پر بحث نہ کریں۔ ایسے غلیظ اور بدترین مخلوق جو دین میں انتشار پیدا کرنا چاہے، اس کے لیے اور راہ ہے ہی کوئی نہیں، چونکہ یہ وہ حصار ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدام کی نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت عطا فرمایا۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ جو ہے لے آؤ، جو سہولت ہے فرمایا اب ہر ایک کا اپنا رشتہ ہے۔ انہیں یہ سمجھ آئی کہ جو اللہ اور اس کا حبیب ہے گھر میں وہ کافی ہے، اللہ کی ذات کافی ہے، بھائی مالک ہے، ہر شے اس نے دی ہے، اسی کے نام پر جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے خوش بخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، روبرو ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں، اور آپ کے حکم میں تعمیل نصیب ہو رہی ہے، کیسی خوش بختی ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، آپ کا حکم آج کی جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو شعبہ لفظ پیر ہے، اور یہ جو شعبہ ہے، اس پر اتنا پیتل چڑھا دیا گیا ہے کہ بندے بدگتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نسبت جو اپنی طرف آ رہی ہو اس میں الفاظ کے چناؤ کا بھی دھیان رکھوں، غیر ارادی طور پر بھی کوئی ایسا لفظ نہ منہ سے نکلے جس میں کوئی ذات آئے۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ لوگ اپنے ان رشتوں میں، ان رشتوں کی نزاکت میں، اور کیا بات ہے، کیا کرم ہے، کیا احسان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، آپ فرما رہے ہیں، آپ کی تعمیل کا حکم جو ہے، آپ کا حکم جو ہے وہ تعمیل کی نسبت نصیب ہو رہا ہے۔ کیا شرف ہے! اللہ کریم ان ہستیوں کے درجات اور بلند فرمائے، اور ان ہستیوں کی نسبت رب کائنات ہم پر مہربانی فرمائے کہ ان ہستیوں کی جوتیوں کی جو صدقے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے، کہ ہمیں یہ نشان منزل نصیب ہو کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راہ ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے کہ ہماری زندگیاں ان راہوں پر چلیں۔ تو اللہ کریم کے حضور پیش ہونا ہے، اور نیکیوں کی جلدی فرمایا
اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ دوڑنا ایک عمل ہے، جلدی مخصوص کام کے لیے کرنا اس کی نسبت یا اس رخ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں سے جو مثال دی ہے، اس سے مراد باہم مقابل ہونا نہیں تھا، تعمیل حکم میں اپنی پوری کوشش جو اور صحیح جو ہے اسے اس کا اختیار کرنا ہے، داخل کرنا ہے۔ اب جب ہم آج بات کرتے ہیں تو لفظ پیر کی نسبت ہم کہاں پہنچا چکے، لیکن بات تعمیل کی میں نے عرض کی تھی، عمل پیرا ہونے کی عرض کی تھی۔ تو کوئی حکم آج جو ہے وہ پیر صاحب کا نہیں ہے، بڑے بڑے عالم ہیں، اللہ کریم علماء کی خدمات قبول فرمائے۔ بات عالم صاحب کی نہیں ہے، بات مولوی صاحب کی نہیں ہے، بات مفتی صاحب کی نہیں، میں نے عرض کیا بات پیر صاحب کی نہیں۔ آج جو میں ابھی گزارشات پیش کر رہا ہوں یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ ہمیں فرمایا کہاں سے گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستیاں جو روبرو ہیں جنہیں حکم دیا گیا۔ آج جس حکم کی بات کرو گے، آج حکم کس در سے نصیب ہو رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو امتی کس کے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر دینی احکامات کو اتنا عام ہم کیوں لیں کہ ان کا امر کرنا جو ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہمیں مصیبت لگے، چہ جائے کہ جسے خشیت نصیب ہو، اعمال اختیار کر کے بھی وہ لرزاں اور ترساں رہتا ہے کہ میں اپنے اعمال کے ساتھ یہ جو کمزوری ہے اس کے ساتھ اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں۔ دونوں پہلوؤں سے اسے لیں، جسے خشیت نصیب ہے اس کے اعمال کیسے ہیں اور کون سے اعمال ہیں جو خشیت کا سبب بن جائیں۔ دونوں پہلوؤں سے ان آیات کو لیں، دونوں پہلوؤں سے رہنمائی فرما رہی ہیں۔ تو نیک کام کے لیے دوڑنا عمل، رخ، نسبت رخ، کیا زندگی کل سفر نہیں ہے؟ اس میں نہیں ہم چل رہے؟ تو جو ساعت گزر گئی کیا وہ پلٹ کر آئے گی؟ ابھی جو زور ہوگی وہ زور ادا کرنا زہر نصیب ہو، خدا نہ خواستہ کسی نے چھوڑ دی رہ گئی تو پھر جب ادا کرے گا قضا ادا کرے گا نا، وہ موقع تو اس کا ختم ہو۔ تو جو موقع نصیب ہے اس میں سستی اور کاہلی نہ ہو، جانے اگلا لمحہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو کتنی پہلوؤں سے دیکھتے جائیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، وہی جستجو کہ تعمیل حکم میں ہے، اور دوسرا پہلو ہیں بھی صحیح کہ نہیں، موقع نصیب ہوگا، اس عمل کو اختیار کر لیں، پھر زندگی موقع دے گی کہ نہیں دے گی۔ تو امور دنیا کے مقدم رکھتے ہوئے دینی امور مؤخر کر دیے جائیں تو پھر فرصت مل جائے گی۔ اور دنیا اس نے تقسیم کر دی ہے، دین پر رہنمائی ہے، توفیق وجودی طور پر ہے، ایمانی حصے ہیں کہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جو ایمان لے آئے اسے حیات قلبی نصیب ہوتی ہے۔ اختیار اس نے دیا ہے کہ اس میں تیرا اختیار ہے، وہاں ہم کہتے ہیں تقدیر الہی، اور جو دنیا کے معمولات ہیں وہ ہم کہتے ہیں شاید میں نے زور بازو سے کر۔ کتنا مختلف سوچتے ہیں۔ حالانکہ ان اعمال کی ادائیگی کے ساتھ وہ شوق جتنا جلدی ہو سکے، جتنا ہو سکے اسے اختیار کیا جائے، اس کے حضور جا پیش ہونا ہے۔ یہ کیفیت خشیت کی نسبت ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کا حکم نہیں فرماتے۔ اعمال کیا اختیار کرنے ہیں، ایمان سے لے کر اعمال تک رخ کیا ہے، یہ اس خشیت کی نسبت نتیجے میں بھی ہے، مقصد میں بھی ہے۔
اور اس کے بعد اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو تم اختیار نہیں کر سکتے۔ جو احکامات دین ہیں، اسی لیے اسے دین فطرت کہتے ہیں کہ فطری تقاضے پورے فرماتا ہے، ہماری ضرورت پوری فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی زائد ضرورت ہے یا بوجھ اور بھار ہے، ایسا نہیں۔ اس آیہ کریمہ کو اس نسبت سے بالعموم لیا جاتا ہے، چونکہ ترجمہ پڑھنے والے میرے جیسے ہیں کہ جنہیں الف میم کا تو پتہ نہیں، اوپر سے عربی پڑھی، نیچے سے ترجمہ پڑھا اور پھر معنی اپنے حصوں میں لے لیا۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ معنی اپنی سمجھ سے نہ لو، تفاسیر سے دیکھ لیا کرو تاکہ اس کی حقیقت سمجھ سکو۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، یہ کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے جس کی گردن کاٹی جا رہی ہے اس کے مطابق بوجھ ہے، پھر جس کی اولاد جوان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ اس کے مطابق ہے۔ پھر کتنی بیماریاں ایسی لاحق ہوتی ہیں کہ بندے کو ایسی دوائی دی جاتی ہے کہ اسے ہوش نہ رہے، جتنا ہوش آئے گا یہ چیخے چلائے گا، وہ برداشت کے مطابق نہیں۔ جب اس آیت کو دیکھو گے تو انہی احکامات کی نسبت دیکھو گے، چونکہ فرمایا انہی کے ساتھ منسلک جا رہا ہے، اور جس جگہ بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا اسی طرح فرمایا گیا۔ اور پھر جب حضرات اس کی تفسیر فرماتے ہیں، پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کو دیکھو تو بڑا واضح سمجھ آتا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کا حکم نہیں فرماتے، ترجمہ اس نسبت سے جب کیا جائے تو بات پھر مزید بحث کی رہتی کو نہیں، سمجھ آ جاتی کہ جو احکام دینی ہیں یہ استطاعت کے مطابق ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ ہم حکم دے کے یا عمل کر کے جانچتے ہیں کہ زائد کر دیا یا کم کر دیا، وہ مالک ہے، اس کا نظام مربوط ہے، عدل پر ہے، ہر شے عین مطابق ہے۔ تو وہاں جو حکم ہے تمہیں وہ دیا جا رہا ہے جو تم کر سکتے ہو۔ تو ہم اس نسبت سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پہلو کہ کوئی عمل صالح کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو اتنے اعمال کی توفیق دی ہے، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اس کی دعا مانگ رہے ہو تو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا اختیار کرنے کا اسے کہاں رکھ رہے ہو؟ دعا سے منع نہیں کر رہا، ضرور دعا کا کہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، خود دعا کرنی چاہیے، اپنے اللہ سے شرف ہم کلامی ہوتی ہے، دعا عبادت ہے۔ وہ لمحات جو دعا کے ہوتے ہیں بندے کا رخ ظاہر اور باطن اس کی نسبت ہو رہا ہوتا ہے، برکت ہے۔ لیکن کسی کا کہہ کر ایک رواجی فکروں میں کہ میرے لیے دعا کرنا، تم تو بڑے عبادت گزار ہو، تو وہ جو عبادت کر رہا ہے اس سے کوئی زبردستی کرا رہا ہے یا تمہیں کوئی زبردستی روک رہا ہے۔ تو اللہ کا جو حکم ہے ضرورت بھی پوری فرماتا ہے، ضرورت کے مطابق استطاعت اس نے دی، حکم اس نے دیا، دونوں کی ایسی برابری ہے کہ تمہاری استطاعت سے زائد نہیں ہے۔ پھر ایک پہلو اور عرض کروں معزز سامعین کرام، جتنا دین ہے، جتنا دین اسلام ہے، اس کا جو پہلو ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ اسے تاریخ اسلام سے دیکھ لیں، کیونکہ جب کل اسلام کی بات کریں گے تو پھر حق تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کریم نے عطا فرمانا شروع کیا نا کہ، لیکن جب ہم اپنی اس گفتگو میں اور اپنے سوال و جواب میں اور قرآن کریم سامنے رکھ رہے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، آپ کی بعثت اور آج تک ان صدیوں میں آپ دیکھ لیں، جہاں جس جگہ یہ تسلی کیجئے گا، انفرادی طور پر بھی دیکھیے گا اور اجتماعی اور قومی طور پر بھی دیکھیے گا، جہاں جتنا دینی حکم رد کیا گیا، چھوڑا گیا، اس سے ہٹا گیا، اتنا نقصان، جتنا دینی حکم مانا گیا اتنا انفرادی حیثیتوں میں بھی، اتنا قومی حیثیتوں میں بھی تعمیر ہوئی ہے، تخریب نہیں ہوئی۔ تو دین اسلام ہماری زندگی کی بھی ضرورت ہے، ہماری دنیا کی بھی ضرورت ہے، یہاں رہنے کی بھی ضرورت ہے، چاہے جائے کہ بات حقیقی معنوں میں لی جائے جہاں ہمیشہ رہنا،
چونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اللہ کریم پوچھیں گے کتنا عرصہ رہے ہو دنیا میں، کتنا عرصہ دنیا میں رہے ہوگے؟ یا اللہ کو دن آدھا دن، فرمایا کاش تم جانتے ہوتے کہ تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے۔ تو معزز سامعین کرام، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو استطاعت سے زائد ہو، مالک نے دیا ہے۔ اور فرمایا اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، یعنی دفتر اعمال ہے جو سچ سچ بتاتی ہے بالحق، اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے گی۔ اب خشیت والا ڈر اور خوف میں کیا ہے، لرز رہا ہے کہ یہ اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوں، اور وہ فرما رہا ہے ایک ایک چیز لکھی گئی ہے۔ وہ غفور الرحیم جو ہے زیادتی نہیں فرمائے گا، جو کچھ تم نے عمل کیا ہے وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور کریم ہے، مالک ہے۔ نیکی جو ہے اس کے کئی گنے جواب ہیں، نیک عمل پر جو ثواب ہے وہ کئی گنا سے ہے۔ آپ اسے 7-10 سے لے کر 700 سے زائد جب کریں تو پھر حساب ختم ہو جاتا، لیکن اعمال بد کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا عمل ہے، اس میں زیادتی نہیں فرمائی۔ نتائج جو صالح ہیں اس میں اللہ کریم نے اتنا اضافہ فرمایا ہے کہ اس میں جب آپ حدیث میں دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں حساب کتاب کے نہیں بیان فرمایا گیا، دینے والا اللہ ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اب جب وہ فرماتا ہے کہ میں 700 سے زیادہ عطا فرماؤں گا، 10 گنا عطا فرماؤں گا، تو پھر وہ سمجھ سے بات جو ہے، گنتیوں سے بات پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں زیادتی کی گئی ہے وہ مالک اتنا، قرآن کریم میں بھی بیان ہے، حدیث مبارکہ میں، اتنا پھر اس کا بدلہ ہے جتنی زیادتی کی گئی۔ تو فرمایا وہ اعمال ایک کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، ایک دفتر اعمال ہے، جس میں اعمال بھی لکھے ہیں، جس میں نیتیں بھی لکھی ہیں، جس میں سوچیں بھی لکھی ہیں، جو عمل ہے سب کچھ لکھا ہے، ہر شے سامنے آ جائے گی اور اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو جہاں ان اعمال کا اختیار کرنا خشیت کے معنوں میں یہ دھڑکا ہے کہ اعمال ہیں، میں ہوں، اور ادھر اس کی شان ہے، اس کی شان بلند ہے اور میرے اعمال ناکارہ ہیں، کمزور ہیں۔ وہ فرما رہے گھبرا نہیں، کوئی عمل، کوئی بات ایسا نہیں ہے جو کہیں بھول جائے، گم ہو جائے، ہر شے ہے اور ہر شے کا بدلہ وہ عطا فرمائے گا، اور عمل صالح کا بدلہ جو ہے اس کا حساب نہیں ہے، اس کے بدلے میں جواب جو ہے وہ بے حساب۔ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں اور فرمایا جو سچ سچ بتاتی ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اس موضوع کے پہلو تو اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہاں ان آیات کے ساتھ ختم ہوتے ہیں اس موقع کے، لیکن اب اگلی آیہ کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں ذکر تو ہے کفار سے متعلق ہے، لیکن بات قلب کی ہے۔ تو ایسا منسلک حصہ ہے، ایسا ربط ہے قرآن کریم میں کہ ہر شے جو ہے ایسے مربوط ہے۔ تو جتنا آگے چلتا جاؤں تو اتنی بات بھی طویل ہوگی، لیکن جو چند گزارشات پیش کی ہیں، قرآن کریم سے پیش کی ہیں، تو کہنے میں یہ چند ہوں گی، لیکن یہ پوری زندگی کی ترجمانی کر جاتی ہیں، وسیع المعانی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا کلام، ہم محتاج ہیں اور وہ مالک ہے، بے نیاز ہے۔ محتاج کی ضرورت فرماتا ہے، یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت اور یہ حال عطا فرمائے جو ہماری آج کی نشست کا موضوع رہا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ یہ احساس اور ادراک عطا فرمائے کہ یہ جو حالات کی نزاکت سے ہم گزر رہے ہیں، آج کے حالات پر جب ہم فلسطین کی بحث کرتے ہیں تو ان موضوعات کو لے کر
مختلف پہلو سننے کے ملتے ہیں۔ زمین میں زلزلہ نہ آیا ہو نا، لیکن وجود میں نقاہت ہو، تو کتنی دفعہ بندہ دوسروں سے پوچھتا ہے کہ یار یہ زمین ہل رہی ہے، کہیں زلزلہ تو نہیں آیا؟ وہ لرزش اپنے وجود کی نقاہت کی ہوتی ہے۔ تو وہ ہمارے وجود کی جو نقاہت ایمانی پہلوؤں سے ہے، یہ زلزلے صرف اس سبب ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک فلسطین کا حصہ ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے، یقیناً ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بات چھڑی کیسے، کس نے چھیڑی، کیوں چھیڑی گئی؟ جب ان سارے پہلوؤں کو ہم دیکھیں تو کوئی سمجھ نہیں ہو کیا رہا ہے، جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ان تمام مسائل کو آپ واپس کشمیر میں لے آئیں، انہی مسائل کو پھر اپنے ملک میں لے آئیں، تو یہ جو نحیفی ہے نا ہماری، یہ جتنے زلزلے ہمیں محسوس ہو رہے ہیں نا، یہ اپنی کمزوری کے سبب ہیں۔ یہ جو حصے قرآن کریم ہمیں تعلیم فرما رہا ہے، اس طرف کا پلٹنا ہمیں مستحکم کرے گا۔ اب میں کل دیکھ رہا تھا، وہ جنہوں نے تحفظ دینا ہے، ایک جگہ پر 14 نوجوان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ جب ٹکر میں نے دیکھا نا چلتا ہوا، تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ حادثہ ہو، میاں 14 گھروں سے جا کر پوچھو، جن کے لال شہید ہوئے ہیں ذبح، ان گھروں سے جا کر پوچھو، جن گھروں میں میت گئی ہے نا، جہاں اطلاع گئی ہوگی، ان سے پوچھو، ان معصوموں سے پوچھو جو گھر رہ گئے، اس خاتون سے پوچھو جو بیوہ ہو گئی، اس ضعیفہ سے پوچھو جس کا لال جو ہے وہ کسی نے ذبح کر دیا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم فوج کے حق میں ہیں یا ہم فوج کے خلاف ہیں۔ ہمیں من حیث القوم ضرورت ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں، اپنے اعمال درست کریں، جو نظام بنایا ہے اس پر عمل پیرا، عمل بھی کریں، دوسرے کو گنجائش بھی دیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن چکا ہے نا، تخریب، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا ہے، ایک دوسرے کی تضحیک کرنی ہے، یہ معاشرے کا حل نہیں ہے۔ جتنا گریبان ایک دوسرے کا پکڑو گے، اتنی ایک دوسرے کی قمیض چاک کرو گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ چاک قمیض کسی اور کی ہو اور کھلا گلا کسی اور کو کہے، جس کی قمیض چاک ہوگی اسی کا جو بدن ہے جو وہ پردے سے باہر آئے گا۔ تو اتنے قوانین ہیں اور اتنی استعداد ہے ہم میں، اور ہمارا معاشرہ پیر کو بہت مانتا ہے، جو ڈنڈا پیر ہے اس کو اور زیادہ مانتا ہے۔ اس کے نفاذ کی ضرورت ہے، تو نفاذ ہو، سسٹم کو چلایا جائے، یہ اس کا جواب ہے۔ اور جب ہم اسی بات کو فلسطین تک لے جائیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ سارے عمل کے بعد کہ مقصد کیا ہے، اس کے آگے نتائج میں کیا کیا ہو، اور ہمارے ملک کے اندر ہمیں نہیں سمجھ۔ لیکن جو اسلام مخالف قوت ہے، جو پاکستان مخالف قوت ہے، یہ ساری قسم کی قوتیں انہیں معلوم کہ اگر یہ ملک، یہ خطہ، جو اسے محل وقوع ہے، جو اس کے لوگوں میں استطاعت ہے، جو نظم ہے اور جو دینی حکم ہے، اس پر یہ ایک ہو گئے، انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ ہم نے کون سا کسی کو جا کر خطرے کے دیا ہے کہ جی تم حل ہو نہیں تو ہم تمہارے اوپر میزائل پھینک دیں؟ لیکن دنیا کا نظام ایسے سمجھنے کی ضرورت۔ عالم کفر چاہتا ہے حق نہ ہو، اور حق ہے، جہاں حق ہے وہ غالب آتا ہے، کیونکہ یہ حق کی نسبت اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں یہ حق پر نہ آئے۔ میں جب بیان کرتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھا کچھ اور بیان کر رہا ہوں، اور جب کسی دوسرے ملک جاتا ہوں، ویسٹ میں جاتا ہوں، وہاں کچھ اور بیان کر، نہیں، اس لیے کہ بات حق ہے، حق ہی کہنا ہے، اللہ کے لیے کہنا ہے، اپنی آخرت کو دیکھ کر کہنا ہے، اپنے اعمال کو دیکھ کر کہنا ہے۔ لیکن آپ سچ بتائیں، سچ سکھائیں، سچ سمجھائیں، اگلے کے سر میں سچ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟
ہم نے مخلوق کی تربیت میں کام کرنا ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلمان بعمل ہوں اور غیر مسلم تک حق پہنچے، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ انہیں رغبت نصیب ہو، دین سے دور نہ ہوں۔ تو ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ سب کچھ ہے اور کچھ نہیں چھوڑا ہم نے اپنے پاس۔ ایک کیسی صورت ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے۔ آپ نکل کر دیکھو، ایک ہوتا ہے مال دنیا کا، اسباب کے پہلو، ایک ہوتی ہے کیفیت اور حال، جس میں ہم ایک دوسرے کی عزت کی نسبت دیکھ سکتے ہیں، تہذیب کے دائروں میں دیکھ سکتے ہیں، احترام۔ ایک ہو اسباب، ایک کیفیت۔ دونوں میں دیکھو ہمارا معاشرہ اور ہمارے لوگ کہاں ہیں۔ شے کوئی نہیں لینے کے لیے، استعداد اگر لینے کی ہے، شے نہیں ملتی۔ اور لوگ دوا، غذا تو دور کی بات ہے، لوگ دوا تو دور کی بات ہے، لوگ غذا جو ہے اب ممکن نہیں رہی۔ اور جب دوسری طرف دیکھو، جو بولتا ہے ایسے گل کھلاتا ہے کہ مزید نفرت بڑھ جاتی۔ اور یہ جو ہم اس میں اپنے ملک میں تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں، غور کیجیے۔ ہمارا کلام، ہماری بول، ہماری گفتار، کوئی لحاظ نہیں رہا بڑے چھوٹے کا۔ آپ غور فرمائیں، میں گزشتہ کتنے ماہ سے کتنے اجتماعات اور کتنے بیانات میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھروں، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے گھروں کو دیکھو، ضائع نہ ہونے دو۔ چونکہ جب اندھیری طوفان آتے ہیں نا، تو اندھیری اور طوفان کے آگے کو ہاتھ لے کر نہیں کھڑا ہوتا، دیے کو شیشہ دیتا ہے۔ تو جو عقل اور شعور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر طرف سے ہمارے معاشرہ جو ہے اسے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اپنے تحفظ میں اپنے دیے کو خود شیشہ دو۔ اگر ہمارے گھر بزرگ ہیں، والدین ہیں، ضعیف ہیں، بڑے ہیں، اور ان کا ہونا ہمیں اللہ کے حضور معافی تک نہیں پہنچا سکتا، تو پھر بدبختی ہے۔ اپنے ماں باپ، ان کا احترام، ان کا لحاظ ہمارے اندر نہیں رہا، اپنی اولاد کی نسبت شفقت نہیں رہی، اولاد کے اندر احترام نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ تو اپنی عبادات، اپنے اذکار، ذکر پر محنت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیٹ کے درد کی نسبت کسی نے عرض کی، آپ نے فرمایا شہد دے دو۔ عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم شہد سے درد ٹھیک نہیں ہے، فرمایا تھوڑا سا اور دے دو۔ ٹھیک نہیں ہے، فرمایا تھوڑا سا اور دے دو۔ پھر فرمایا اس تکلیف کی دوا اس نسبت سے اتنی تھی، جب وہ پورا ہوا، وہ جو مقرر تھی دوا کے حساب سے، درد ٹھیک ہو۔ سمجھتے ہو ذکر سے فرق نہیں پڑ رہا، اور بڑھا دو، کمی بیشی ہے اور بڑھا دو، چونکہ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔